السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو یہ 4 سوالات ہیں۔ ان 4 سوالات پر میں چھوٹی چھوٹی 4 ویڈیوز بناؤں گا، تو ان میں سے آج یہ پہلی ویڈیو ہے۔ پہلا ایک سوال ہے جادو ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جادو کس نے شروع کیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کس نے لوگوں میں پھیلایا، لوگوں کو کون سکھاتا تھا جادو کے، لوگوں میں یہ جادو پھیل گیا، اس پر دوسری ویڈیو آئے گی۔ تیسری ویڈیو اس پر ہوگی کہ کیا انبیاء اکرام پر اور خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جادو کو شان نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور چوتھی ویڈیو اس سوال کے جواب میں ہوگی کہ جادو کی کون کون سی اقسام ہیں، اور یہ انشاءاللہ چوتھی ویڈیو بہت دلچسپ ہوگی اس اعتبار سے کہ اس میں آپ کو جادو کی کچھ ایسی اقسام بتاؤں گا کہ ان اقسام کو آپ سن کر ایک تو آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ ان اقسام کو سن کر اپنی خود تشخیص کر سکیں گے کہ ان اقسام میں سے مجھ پر کون سا جادو ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کو پھر جب ظاہر بات ہے جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس کی علاج کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جادو ہے یا نہیں ہے، اس پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین بڑی موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں، لیکن میں اس تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ہماری ویڈیوز مختصر ہوتی ہیں، ویڈیوز کے اندر اتنی تفصیلات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ islamicbook.com پر چلے جائیں، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اس پہ چلے جائیں۔ وہاں پر جادو کے حوالے سے بہت ساری کتابیں اپلوڈ ہیں، وہاں سے آپ ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں آسان الفاظ میں اور انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ جادو ہے۔ پہلی بات دیکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم یہ وہ کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں۔ بخاری شریف کے بارے میں یہ امت کا اس بات پر اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، پھر بخاری شریف کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو وہ مسلم شریف ہے۔ تو ان دونوں کتابوں کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلکات سے بچو، یعنی 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 فرمایا کہ جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور نمبر 7 فرمایا کہ کسی پاک دامن بھولی بالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ اب دیکھیں، ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی کہ جادو کرنا، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور ایک اپنا وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ پر کلیئر ہوگی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی اور ابن ماجہ یہ بھی 2 حدیث کی کتابیں ہیں، اور سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، ابو داؤد شریف۔ تو ان دونوں کتابوں کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے جس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا کہ اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، اور جو جتنا اس میں آگے جائے گا اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہاں پر اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو ایک حقیقت ہے، دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ستاروں کا جو علم ہے، جسے آج کل کی زبان میں علم نجوم، آج بھی نہیں بلکہ پرانا ہی علم نجوم کہا جاتا ہے، ستاروں کا علم، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ علم نجوم یعنی ستاروں کا علم یہ بھی جادو کا ایک حصہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، باقی بھی کچھ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو ہی کا ایک حصہ سیکھا۔ مجھے بھی بہت سارے نجومیوں کی کالیں آئیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، اور وہ کہنے لگے جی یہ تو ایک علم ہے تو یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، حدیث میں حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ جس نے جادو علم نجوم کا سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گویا کہ علم نجوم جادو کے جو علوم ہے ان کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی
یا جس کے لیے فال نکالی گئی. فال کیسے کہتے ہیں؟ فال نکالنا اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنتریوں میں ہوتی ہے، الف با تا سا یہ تک لکھا ہوتا ہے سارا، تو اس میں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آپ ہاتھ رکھیں آپ کی انگلی کہاں پر آتی ہے. تو جس حرف کی جیم پر آپ کی انگلی آ گئی تو آگے دیکھیں جیم کے آگے کیا لکھا ہوا، آگے جو لکھا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں بس یہی میری قسمت ہے، تو اس کو کہتے ہیں فال نکالنا. تو فرمایا کہ جس نے فال نکالی یا جس کے لیے نکالی گئی، یعنی جو نکلوا رہا ہے، فرمایا کہ یہ دونوں ہم سے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تلقی کا اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیب دانی کا دعویٰ کیا اور جو اس کے پاس گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے، دعوے کرتے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، خود یہاں بیٹھا ہوا ہے، UK سے کال آ رہی ہے، اس کو بتا رہا ہے تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس قسم کی باتیں، غیب کی جاننے کی باتیں. اور پھر جو ان کے پاس گیا غیب جاننے کے لیے، حساب کروانے کے لیے، تو یہ فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے. تیسری بات فرمائی کہ جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا یہ بھی ہم میں سے نہیں. تو گویا کہ اس حدیث میں بھی جادو کا ذکر ہے. چونکہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں نا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، تو ان تینوں حدیثوں میں جادو کا ذکر ہے. چوتھی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، جادو کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. شراب پینے والا، جادو کرنے والا، اور قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچا، ماما، پھوپھی، خالہ، خالہ، یہ وہ، خالہ وغیرہ، تائی وغیرہ، یہ جتنے خونی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں بھی جادو کے بارے، جادوگر کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل. تو ان تمام حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کی آیات سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس سے، اور اسی طرح سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو گنڈوں پر، گیروں پر جو ہے وہ گیریں لگا کر اس پر دم کرتی ہیں، پھونکتی ہیں، گنڈے جیسے کہا جاتا ہے. تعویذ گنڈے، تعویذ کہتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا جائے، گنڈے کہتے ہیں جو دھاگے کو گرہ لگائی جاتی ہے کچھ پڑھ کر، پھر دوسری گرہ لگائی جاتی ہے کچھ پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، تو یہ گنڈے انہیں کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ عورتیں، سورہ فلق میں ان کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے، حدیث بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جادو کس نے شروع کیا، کس نے لوگوں کو سکھایا اور کیسے یہ لوگوں میں پھیلا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.